بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسماء اشارہ اور مرکب اشاری کے بارے میں جانیں گے۔ اسماء مرکب اشاری دو اسماء کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جس اسم سے اشارہ کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ پہلے آتا ہے، اردو اور انگریزی میں بھی جیسے اسم اشارہ پہلے آتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی اسم اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں، اور ان دونوں کے ملنے سے جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ جیسے حاضل کتاب، حاضہ اسم اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ۔ حاضل کتاب کا مطلب ہوگا یہ کتاب۔ اچھا، ان دونوں میں مطابقت ہوتی ہے مرکب توصیفی کی طرح، یعنی اگر مشار الیہ مذکر واحد ہے تو اسم اشارہ بھی مذکر واحد ہوگا، تثنیہ ہے تو اسم اشارہ بھی تثنیہ ہوگا، اگر مشار الیہ جمع ہے تو اس کا اشارہ بھی اسم اشارہ بھی جمع ہوگا، ہؤلاء۔ اسی طرح مؤنث میں بھی ہوگا، مؤنث واحد ہے مشار الیہ تو اسم اشارہ واحد مؤنث آئے گا، ہذہ۔ تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ اب یہاں دیکھیے ایک استثناء بھی ہے، جیسے مرکب توصیفی اور مرکب تام میں بھی تھا کہ اگر مشار الیہ جمع غیر عاقل کی جمع ہے تو اس میں اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا، جیسے الاشجار، یہ مشار الیہ ہے لیکن جمع ہے غیر عاقل کی، تو ہذہ یہ مؤنث واحد، اس میں اشارہ مؤنث واحد استعمال ہوا ہے۔ آگے مثالوں سے دیکھیے۔ اچھا، یہ چارٹ سے یہ بتایا گیا ہے کہ مذکر واحد کے لیے ہے اسم اشارہ ھذا، مؤنث واحد کے لیے ھذہ، یہ مذکر تثنیہ اور یہ مؤنث تثنیہ، ھذان مذکر، ھاتان مؤنث تثنیہ۔ تو تثنیہ کے صیغوں پہ زیادہ زور نہ ڈالیں، فی الحال آپ اس پر توجہ رکھیں، واحد اور جمع پہ۔ واحد ھذا عمر، یہ اس میں مثال دی انہوں نے، عمر واحد مذکر ہے۔ ھذہ احلام، یہ دیکھیے ھذہ احلام، احلام لڑکی کا نام ہے، ھذہ احلام۔ ھؤلاء اصحابی، یہ میرے دوست ہیں، ھؤلاء یہ جمع، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی۔ یہ بعید کے اشارے ہیں، ذالک مذکر، تلکا مؤنث کے لیے، ذالک وہ مذکر کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے۔ جمع کے لیے دونوں کا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، اولئک۔ اس کو مثالیں دیکھیے۔ ھذا الولد، اچھا جب ہم نے معرفہ، اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی تھی، اس میں ہم نے جان لیا تھا کہ اسماء اشارہ جتنے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، تو مرکب اشاری کی بھی شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اگر معرفہ نہیں ہوگا، نکرہ استعمال ہوا، تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں رہے گا، مرکب تام یعنی جملہ بن جائے گا۔ کیسے؟ یہاں معرفہ ہے الولد، ھذا الولد، اس کا مطلب ہوا وہ یہ لڑکا، دس بوائے، یہ لڑکا۔ اگر الولدوں کو نکرہ استعمال کریں، ولدن، تو ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے، جملہ بن جائے گا۔ تو معرفہ نکرہ سے یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے مرکب اشاری کے لیے لازم ہے کہ مشار الیہ معرفہ ہو۔ ھذہ البنت، لڑکی، البنت مؤنث ہے، اس میں اشارہ آیا
واحد مؤنث. ہا اولائے یہ جمع کا صیغہ ہے اس میں اشارہ کا. ہا اولائے الاولاد اولاد لڑکوں کی جمع ولد کی جمع یہ لڑکے. ہا اولائے البنات یہ لڑکیاں. ہا اولائے مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ایک ہی ہے. دور کے لیے ذالک الکتاب وہ کتاب. مؤنث کے لیے تلک الطاولۃ وہ میز. جمع کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے اولئک الرجال وہ مرد وہ سب مرد. اولئک النساء وہ سب عورتیں. اب ایک فرق سمجھیے ذالک الکتاب جو قرآن شریف میں آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا یہ کتاب یا اس کتاب یا یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو وہاں ترجمہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہاں اگر ہم نے یہ مثال لی ہے ذالک الکتاب ایک عام کتاب سے تو گرامر کے اعتبار سے ذالک الکتابوں کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب. قرآن شریف میں حاضل کتاب کی جگہ ذالک الکتاب دور کا اس میں اشارہ اس کی تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ عربی قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کے احترام یا اس کی تعظیم یا عظمت بیان کرنے کے لیے قریب کی چیز کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن شریف تو بہت عظیم کتاب ہے اس لیے وہاں دور کا اشارہ بعید استعمال ہوا ہے ذالک الکتاب. یہ فرق ہے. مثالوں سے دیکھیے حاضر الاشجار اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا یہ درخت. و حاضر البلد الامین حاضر البلد یہ اس کا ترجمہ ہوا یہ مرکب اشاری ہے. حاضر البلد یہ شہر اور بلد الامین یہ ہوتا بلد الامین صفت موصوف بن جاتا ہے یعنی بلد کی صفت آگے بلد موصوف بھی ہے یہاں مشار الیہ بھی ہے اور موصوف بھی ہے. الامین کا موصوف ہے الامین صفت ہے. وحاظ البلد الامین کیونکہ آگے واو قسمیہ بھی آ رہا ہے اس لیے یہ زیر میں آ گیا البلد الامین. وحاظ البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. سورہ یوسف کی ابتدائی آیت ہے تلک آیات الکتاب المبین. اب آیت کی جمع ہے آیات اور غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس میں اشارہ مؤنث واحد استعمال ہوا ہے. تلک آیات الکتاب المبین. اچھا تلک آیات یہ آیت الکتاب یہ بن گیا آیات الکتاب مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی. اس کتاب کی آیات اور کتاب کون سی اس کی صفت آگے آئی المبین. الکتاب المبین یہ مرکب توصیفی بن گیا یعنی اس واضح کتاب الکتاب المبین واضح کتاب. تو تلک آیات الکتاب المبین یہاں الکتاب اس کا مضاف الیہ بھی آ گیا آیت کا. تلک آیات الکتاب یہ اس کتاب کی آیات ہیں کس کتاب کی آیات المبین واضح کتاب کی یعنی یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت ہے ولا تقربا ہذہ الشجرۃ. ہذہ الشجرۃ یہ درخت آیت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ولا تقربا اس کے قریب مت جانا اس درخت کے. ہذہ الشجرۃ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کا ترجمہ بنتا ہے اس درخت کے. ہذہ الشجرۃ کا ویسے اگر ترجمہ کریں تو یہ درخت. تو انشاءاللہ آگے ہم اور تفصیل پڑھتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.